السلام علیکم. کداں جی کی حال چال؟ سب ٹھیک ٹھاک؟ ویلکم ٹو اندر ولاگ. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ وہ مجھے بہت کام آئی تھی. وہ جو پروین تھا نا، اس نے مجھے ایک ایڈوائس کی تھی. جب ہم لوگ فرائیڈے کو چلے جاتے تھے، گھومتے پھرتے تھے، تو بہت ساری ہماری باتیں بھی ہوتی تھی. کچھ وہ مجھ سے پوچھتا تھا، کچھ ہم اس سے پوچھتے تھے، کچھ انڈیا پاکستان کی باتیں ہوتی تھیں. تو اس نے مجھے ایڈوائز یہ کی تھی. اس نے کہا تھا کہ آپ کو جتنا مرضی کام پتہ ہو، جتنا اچھا کمپیوٹر آپ جانتے ہو، آپ نے اپنے مینیجر کو، اپنے باس کو، یا جو بھی آپ کا سینئر ہوگا، اس کو آپ نے یہ نہیں پتہ لگنے دینا کہ آپ کو کام اچھا آتا ہے. اس کو آپ نے یہی ظاہر کرنا ہے کہ آپ کو لمیٹڈ ہی بس معلومات ہیں. تو اس نے کہا کہ اس کا سب سے بڑا جو ریزن ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وہ جتنا بھی برڈن ہوگا نا کام کو، وہ سارا آپ کے اوپر آ جائے گا، آپ کے اوپر آ جائے گا. اور دوسری بات یہ اس نے کہا کہ جو آپ سے سینئر ہوں گے، ان کے دل میں یہ ڈاؤٹ آ جائے گا اس کو کام اچھا پتہ ہے، یہ کل کو مجھے ریپلیس نہ کر جائے. تو اس نے کہا تھا اسی لیے آپ کے پاس جتنا مرضی نالج ہو، جتنا اچھا نالج ہو، آپ نے جو ہے نا یہی ان کو ظاہر کرنا ہے کہ آپ کے پاس اتنا نالج نہیں ہے. ابھی ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں. آپ کو ایک بات بتانا بھول گیا جو مجھے یاد آئی، کہ جب میں جاب کے لیے اسٹرگل کر رہا تھا تو تب میں ایک کمپنی میں گیا. کمپنی کا نام لینا جو ہے نا وہ مناسب نہیں سمجھتا، اسی لیے میں نام نہیں لوں گا. لیکن وہاں پہ ٹوٹل آپ کہہ لیں کہ مینجمنٹ لیول سے لے کر آپ پیون لیول تک جو ہے نا، اس میں ٹوٹل پاکستانی تھے. تو میں جب جاب سرچ کر رہا تھا تو میں اس کمپنی میں بھی گیا. انٹرویو دینے کے بعد انہوں نے ویٹنگ لسٹ میں ڈال دیا کچھ ہم بندوں کو. تو تھوڑی دیر کے بعد ان کا جو مینیجر جو میرے لے رہے تھے انٹرویو، ان کا جو سیکرٹری تھا وہ انڈین تھا. تو وہ تھوڑی دیر ہوئی ہے تو وہ باہر آیا. اس نے میرے سے پوچھا کہ کیا آپ گئے نہیں ابھی تک؟ میں نے کہا جی مجھے انہوں نے ویٹنگ لسٹ میں ڈالا. کہتا اس نے پھر مجھے کہا، اس نے کہا کہ فائدہ نہیں، آپ جتنا مرضی ویٹ کر لیں، یہ آپ کو سلیکٹ نہیں کرے گا مینیجر. میں نے کہا اچھا ایسا کس لیے؟ تو تب اس نے مجھے کہا، اس نے کہا کہ میں نے آپ کا انٹرویو پروسیس سارا دیکھا ہے، میں نے سارا کچھ جو ہے وہ نوٹس بھی کیا. آپ کا نالج جو ہے نا یہاں پہ جتنے بھی انٹرویو دینے والے تھے ان سے زیادہ ہے. کمپیوٹر کا نالج آپ کو زیادہ ہے، لیکن یہ آپ کو سلیکٹ نہیں کرے گا. میں نے کہا وہ کس لیے؟ کہتا کیونکہ اس کو خود کو اتنا کمپیوٹر نہیں پتہ جتنا آپ کو پتہ ہے، اسی لیے یہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس سے زیادہ معلومات والا اس کے سامنے آ کے بیٹھ جائے اور کل کو آپ اس کو ریپلیس کر لو یا کچھ. یہ بہت لمبی چوڑی سوچتا ہے. تو تب بھی مجھے ایک انڈین نے ہی مجھے یہ بتایا تھا، اور ہوا بھی وہی. باہر آ کے انہوں نے کہا جی آپ سلیکٹ نہیں ہوئے ہیں. اور جو ساتھ میرے ایک نیپال کا آدمی تھا اس کو اس نے سلیکٹ کر لیا. تو آگے سے پھر ہم کنٹینیو کرتے ہیں. جو میری کرنٹ جاب مجھے کیسے ملی، وہ میں جب مینیجر نے مجھے کہا کہ آپ جائیں ان کے پاس، میرے بردر ان لا ہیں ان کے پاس آپ جا کے انٹرویو دیں، تو میں نے آپ کو ریفر کر دیا ہے. تو میں گیا ان کے پاس. میں نے جا کے تو میں ایکسائٹیڈ تھا بہت، تو میں ارلی چلا گیا. تو ان کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو یار، ان کا آفس جو ہے وہ کھلتا تھا تقریباً آپ کہہ لیں 9 o'clock. تو میں جیسے میں کمپنی میں اس کمپنی میں جاتا تھا، ہم لوگ صبح 3 بجے سے ہمارا سفر سٹارٹ ہوتا تھا اور فجر کی نماز کے بعد ہماری ڈیوٹی وہاں پہ سٹارٹ ہو جاتی تھی. تو میں اسی چکر کے اندر میں وہاں پہ چلا گیا. تو میں ارلی چلا گیا تھا، میں 7:30 بجے. تو میں 2 گھنٹے باہر اس کی جو ہے نا آفس کی سیڑھیوں پہ بیٹھا رہا. کبھی میں اندر باؤں کبھی باہر جاؤں. تو خیر کافی مشکل میں نے بھی ٹائم گزارا. سامنے ایک شاپنگ مال تھا دانا مال کے نام سے، میں پھر اس کے اندر گیا. وہاں پہ جا کے میں نے تھوڑا ٹائم سپینڈ کیا. تو خیر جب تو جو میرے کرنٹ باس ہیں وہ آئے نہیں، وہ بھی جو ہے وہ جناب وہ 10:30 بجے آئیں گے. پھر میں نے اور ٹائم کیا، اور وہاں پہ جو بندہ تھا وہ انڈین تھا. خیر اس نے مجھے بیٹھنے کا بھی نہیں کہا کہ آپ بیٹھ جائیں.
نہ اس نے کوئی مجھے آفر کی، ایون اس نے میرے سے صحیح طرح سے بات بھی نہیں کی. تو میں جب باہر جا کے میں دوبارہ پھر سیڑھیوں پہ بیٹھ گیا ہوں، تب وہ باہر آ کے مجھے دیکھتا رہا ہے، بار بار آتا تھا، لیکن اس میں مجھے کچھ آفر نہیں کی. خیر میں نے جو ہے ہم لوگ پھر میں نے ویٹ کرتا رہا ہوں. 10:30 بجے وہ آیا، آ کے میں نے ان سے بتایا، میں نے ان سے بھی پوچھا، میں نے کہا جی ایسے ایسے مجھے ان فلانے آدمی نے بھیجا صدیب سے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ آ جائیں. پھر انہوں نے مجھے جو لڑکے کا میں بتا رہا تھا پاکستانی چکوال کا، مجھے اس کے ساتھ انہوں نے باندھ دیا، اس کے ساتھ مجھے بٹھا دیا. اس سے کہا کہ میرا سارا ٹیسٹ لے، چیک کرے مجھے کمپیوٹر کیا پتہ ہے کیا نہیں پتہ. اور بلیو می الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا میں بہت شکر ادا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کے میں بات کرتا ہوں کہ مجھے اس لڑکے سے بھی زیادہ الحمدللہ مجھے معلومات تھی کمپیوٹر کی. جو انفارمیشن وہ مجھے دے میں اس سے پوچھوں، یا میں اس سے کوئی بات پوچھتا تھا تو وہ ایک دم جو ہے نا وہ شوق ہو جاتا تھا، یہ تو مجھے بھی نہیں پتہ. تو خیر میں نے الحمدللہ اپنا انٹرویو کلیئر کیا، پاس کیا میں نے. تو اس کے بعد پھر چل ڈیوٹی تھی. میں آپ کو اپنی اس کی جو ہے بلڈنگ کی میں تصویر بھی دکھاتا ہوں، آپ کو ابھی میں شیئر کرتا ہوں. اور میرا فرسٹ ڈے جو اس کا تھا وہ بھی میں اس آفس میں آپ کو میں اپنی پکچر دکھاتا ہوں. تو وہاں سے پھر ہماری ڈیوٹی سٹارٹ ہو گئی. پھر الحمدللہ چلتا آ رہا ہوں. پھر اس کے بعد آہستہ وہ لوگ بہت اچھے ہو گئے تھے میرے ساتھ. تو لیکن جو یہ باس تھا، میرا کرنٹ باس تھا، جب ہم نے انٹرویو کیا تھا تو تب سیلری کی جو بات ہوئی تھی اس نے میرے ساتھ کوئی بات نہیں کی، جاب ڈن کر دی ہے. میں سیلری کا اس آدمی سے پوچھتا رہا ہوں کیونکہ اتنا انتہا سے زیادہ لیزی باس تھا یہ میرا. لبنیز تھا، اچھا بہت تھا لیکن لیزی انتہا سے زیادہ تھا. تو میں نے اس سے سیلریز کا پوچھوں تو وہ کہے میں ابھی کر رہا ہوں، کیلکولیشن کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں بتاؤں گا، میں کروں گا. اس نے بہت ٹائم گزار دیا. اینڈ یعنی کہ شارٹ میں بتاتا ہوں کہ میرا جو ہے نا منتھ اینڈ ہو گیا، سیلری کا ٹائم آیا. تو پھر میں نے اس سے پوچھا بھی آپ نے تو مجھے سیلری نہیں بتائی ہے، منتھ اینڈ ہو گیا، میں کیا ریکویسٹ کروں گا، جو ہے میری سیلری کیا ملے گی مجھے، کیا الاؤنسز ہوں گے، کیا ہوگا. تو پھر اس نے مجھے سیلری بتائی. اس نے سیلری جو بتائی ہے وہ ایسے ہو جیسے آٹے میں نمک کے برابر. تو میں نے پھر جی جس نے مجھے ادھر بھیجا تھا میں نے ان کو ریفر کیا. میں نے کہا جی یہ تو میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ تو اس کمپنی سے جو میری فرسٹ کمپنی تھی اس سے بھی یہ لوگ نیچے مجھے سیلری آفر کر رہے ہیں. اس نے اس آدمی سے رابطہ کیا. پھر خیر اس کے کہنے پہ انہوں نے میری تھوڑی بہت انکریز کر دی سیلری. کرنے کے بعد پھر انہوں نے کہا جی آپ کا جو ہے نا وہ جو چکوال کا لڑکا تھا اس کا نام تھا، بتاتا ہوں میں کیونکہ اس نے مجھے بہت تنگ کیا تھا. اور وہ مجھے اکیلے کو نہیں، ہماری کمپنی میں بہت سارے لڑکے تھے انڈین تھے، اس کو بہت بد دعائیں دی ہوئی ہیں انہوں نے. تو تجمل حسین اس کا نام تھا، چکوال کا رہنے والا تھا. اس کی بھی فوٹو میں لگاتا ہوں آپ کے ساتھ، دیکھو ذرا آپ لوگ اس کو بھی. منہ جو ہے نا اس کا کتنا معصوم سا ہے لیکن ہے پورا کافر کرتوت سے تھا. تو ہم لوگوں نے جناب اس نے خیر اس کو باس کو کہا کہ مجھے اتنا کچھ کمپیوٹر کا نالج نہیں ہے، مجھے بعد میں پتہ چلا تھا. تو اس نے کہا جی آپ کی جو نالج میں اضافہ ہوگا تو میں آپ کی سیلری بھی انکریز کرتا جاؤں گا. خیر میں نے کہا ٹھیک ہے. تو اس بات کو 1 سال گزر گیا. میں نے اس سے کہا بھی آپ نے مجھے یہ پرومس کیا تھا تو مجھے آپ کا کام بھی دیکھ لیا ہے. الحمدللہ اس باس نے آپ یقین کریں کہ میرے سے 1-2 اس نے میرے ٹیسٹ لیے. ٹیسٹ کیا لیے اس کو خود کو جو نہیں آتا تھا وہ اس نے میرے سے پوچھا. میں نے الحمدللہ ودن 5 منٹ میں نے اس کو وہ پوری پرابلم سولو کر دی. تو پھر اس نے گھر جا کے نا اس نے مجھے پوری سی ڈیز کا ایک اس کا جو کیس تھا وہ سی ڈیز کا کیس لا کے اس نے مجھے دیا. اس نے کہا کہ یہ لو میں نے یہ سافٹ ویئر پرچیز کیے تھے لیکن مجھے ان کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ کو کمپیوٹر میرے سے زیادہ پتہ ہے. یہ اس کے ورڈ تھے، بلیو می اس کے ورڈ تھے. اس نے کہا کہ آپ کو کمپیوٹر میرے سے زیادہ پتہ ہے تو آپ اس کو جو ہے نا آپ رکھو، آپ اس کو یوز کرو، آپ اس سے تھوڑا نالج اپنا اور گین کرو. تو خیر میں نے جو ہے پھر اس کو میں نے پوچھا سیلری بڑھانے کا. اس نے جو ہے نا وہ ٹال مٹول شروع کر دی کرنی. میں نے کہا کہ اچھا یار چلو کوئی بات نہیں، تھوڑا ٹائم اور سپینڈ کرتے ہیں، اس کو تھوڑا وقت دیتے ہیں اور اپنے آپ کو پروف کرتا ہوں میں.
پھر خیر جو ہمارے کمپنی اونر تھے وہ آئے. میری جو ہے نا ڈیوٹی کچھ دنوں کے لیے لگی تھی سیلز مینیجر کے ساتھ سیلز میں. تو جب میں سیلز مینیجر کے ساتھ کام کر رہا تھا میں نے الحمدللہ اس کو بھی میں نے کام کی اچھی پرفارمنس دی. تو انہوں نے مجھے پھر کہا کہ آپ کو کیا ضرورت ہے. پھر اس نے ہیپی ہو کے کہا کہ آپ کو کیا چاہیے میں آپ کو وہ پرووائڈ کر دیتا ہوں ایز اے بونس. میں نے بھی کہا آپ ایسا کریں کہ آپ میری سیلری کے لیے تھوڑا کر دیں ریکویسٹ. پھر اس نے کہا کہ آپ کی کتنی سیلری ہے. میں نے کہا اتنی سیلری ہے. وہ میرے منہ کی طرف دیکھنے لگ گیا. وہ کہے کہ آپ کی اتنی سیلری ہے. میں کہا جی. کہتا یار آپ کے نالج کے حساب سے تو آپ کی سیلری بہت کم. تو پھر اس نے خیر اس کمپنی اونر کے پاس گیا. ان کے پاس جا کے اس نے ان کو کان میں کیا کہا واللہ عالم. پھر اس باس نے میری جو ہے نا ان سے سفارش کی. تو پھر آپ یقین کریں ود ان 1 منٹ اس نے جو ہے نا میری سیلری انکریز کر دی. پھر خیر کچھ عرصہ گزرا. 1 ایئر اور میں نے اسپینڈ کیا وہاں پہ کام کیا. تو کرونا سے کچھ دن پہلے میں نے اس سے ریکویسٹ کی. میں نے کہا جی آپ نے میرے سے پرومس کیا تھا سیلری انکریز کرنے کا. کہتا آپ کی سیلری تو انکریز ہو گئی ہے. میں نے کہا ہو تو گئی ہے لیکن وہ میں نے اپنے بل پہ انکریز کروائی ہے. آپ نے کیا کیا میرے لیے. تو پھر وہ تھوڑا شرمندہ ہوا. شرمندہ کیا ہوا وہ خالی بس آگے سے ہر ٹائم مسکرا دیتا تھا. کچھ بھی اس کو پرابلم بتاؤ اپنی تو وہ مسکرا دیتا تھا. اس نے پھر میری طرف دیکھا. میری طرف دیکھ کے تو پھر اس نے منہ نیچے کر لیا. میں نے بھی پھر سوچ لیا. میں نے کہا ایسے نہیں یہ بات مانے گا اس کے پیچھے پڑ جاؤ. میں ہاتھ تو ہو کے جناب ادھر مگر پہ آ گیا. میں خیر اس کے ساتھ کافی ریکویسٹ کی. تو پھر اس نے جا کے میری تھوڑی سی سیلری انکریز کر دی. وہ دن کیا آج کا دن آیا یہ 5 ایئرس سے بھی زیادہ ہو چکا ہے. تو اس کے بعد انہوں نے نہیں میری سنی بات. پھر تو ان کے حالات خراب ہونے لگ گئے ہیں کیونکہ انہوں نے امپلائیز کے ساتھ بھی اتنا پرابلم کیا انہوں نے. تو ایسا تو پھر ہونا تھا ان کے ساتھ بھی. تھوڑا سا رکا تھا یہاں پہ یار چلا کے تھوڑا سے ہاتھ تھک گئے تھے. کمر نہیں تھکتی ہے اس پہ ہاتھ تھوڑے سے جو ہے نا وہ کیونکہ لین ہو کے تھوڑا سا آگے کی طرف لین ہونا پڑتا ہے تو اس لیے تھوڑے سے ہاتھوں پہ وزن آتا ہے. اس کے لیے تھوڑا تھک گیا تھا. تو بس ایسے ہی چلتا رہا اور اب تھوڑے سے حالات زیادہ خراب ہے ہماری کمپنی میں. دیکھیں اللہ خیر کرے گا. آپ لوگ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے پرابلم سولو کریں اور ہماری جاب کنٹینیو رہے. ہاں امید ہے آپ میرے اس ولاگ سے بور نہیں ہوئے ہوں گے. میں نے سوچا تھوڑی سی آپ کے ساتھ ایسے گفتگو کر لی جائے تھوڑی کنورسیشن ہو جائے آپ کے ساتھ. انٹرسٹڈ ہیں وہ پاکستانی کی جو ہے نا باتیں سننے کے لیے کیسے اس نے سب کا جینا مشکل کیا ہوا تھا. تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں. میں اس کے لیے بھی ایک علیحدہ ولاگ بناؤں گا. آپ لوگوں کو بتائیں گے اس کی سٹوری بھی. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے یہاں تک تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں میرے چینل کو. موٹیویٹ کر دو یار. میں آپ کو ایک مزیدار بات بتاتا ہوں یار. سبسکرائب کرنے میں پیسے نہیں لگتے ہیں. آپ جلدی سے جائیں نیچے ریڈ کلر کا بٹن ہوگا اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ایک بیل آئیکن ہوگا اس کو پریس کر کے اور آل پہ کلک کر دیں. تو چھوٹوں سے پیار کریں بڑوں کا ادب کریں اور میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.